ترقی یافتہ شاعر ابن شاعر جناب سید سلیمان گیلانی صاحب. جی ہاتھ والا وہ سی ڈی والا بھی گستاخی معاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلی مرتبہ جامعہ چشتیہ رفیع کالونی میں آپ حضرات کے ساتھ شرف مخاطبت حاصل ہو رہا ہے. بہت خوشی ہوئی. بہت ہی خوبصورت مدرسہ, بہت ہی پیارے اس مدرسہ کو چلانے والے اور آپ بھی علماء کرام بھی بہت ہی پیارے, بہت ہی محبت والے, بہت ہی خلوص والے, بہت ہی یگانگت والے, بہت ہی انس والے, بہت ہی محبت پیار الفت والے سب کو میرا سلام. برادرم مولانا عبدالرؤف صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ سے ہماری بڑی پرانی یاد اللہ ہے. ہمارا لڑکپن تھا, ان کی جوانی تھی. اب ہماری ادھیڑ عمری ہے اور ان کی جوانی ہے. الٹ ہو گیا. میں کہنے والا تھا, میرا مرحلہ آسان فرما دیا مولانا نے. میں ان بزرگوں سے گزارش کرنے والا تھا کہ قریب قریب ہو جائیے بھائیو, دوستو, بزرگوں. اور بچے بیٹھ جائیں. ہم چشتی صاحب کے مدرسے میں آئے ہیں تو چشتی قادری ذکر کراؤں گا تھوڑا سا. ویسے میں نقش بندی ہوں, لیکن میں نے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ سے اجازت لے لی تھی. میں نے کہا حضرت مجھے کچھ جہر کی اجازت دے دیں, کیونکہ میں نے لوگوں کو کروانا ہوتا ہے, پڑھوانا ہوتا ہے. فرمایا اجازت ہے. درود پاک محبت سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یا عزیز یا اوے چلیا ایویں مار نہ چل اوے چلیا. پیار نال بھی کسی نے کہی دا نا, وہ چھٹ چلیا ہے جنہیں گل کری دی. اوے چلیا ایویں مار نہ چل, او دے فضل و کرم تے گل مکدی. اوے چلیا ایویں مار نہ چل, اے او دے فضل و کرم تے گل مکدی. کی اسی ہاں تے کی ساڑے عمل, او دے فضل و کرم تے گل مکدی. بولو لا الہ
الا اللہ کہہ دو لا الہ بولو لا الہ بولو لا الہ ہاں او دے فضل و کرم تے گل مکدی اور او جنوں چاوے ڈوب دیوے او جنوں چاوے ڈوب دیوے او جنوں چاوے تار دیوے ساڑھے پنجابی کہندے نہیں ڈوبن والا ہوئے تو تارن والا ساڑھا بابا ہے پنجابی یہ کہندے نہیں حالانکہ ڈوبن والا بھی ہو تے تارن والا بھی او جنوں چاوے ڈوب دیوے او جنوں چاوے تار دیوے کم ککھ بھی نہیں آؤں دے کس بل کم ککھ بھی نہیں آؤں دے کس بل او دے فضل و کرم دے گل مکدی بولو لا الہ لا الہ کہہ دو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ تے او دے در تے سیس نواں بندیا سر نو چکا بندیا انہوں اپنا دکھ سنا بندیا بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے ذرا او دے در سیس نواں بندیا انہوں اپنا دکھ سنا بندیا کیوں کہ کرے ہوئیو مشکلاں پل وچ حل کرے ہوئیو مشکلاں پل وچ حل او دے فضل و کرم تے گل مکدی بولو لا الہ کہہ دو لا الہ او دے فضل و کرم تے گل مکدی تے کیوں در در تکے کھانا کیوں در در تکے کھانا کیوں ایویں وقت گوانا کدی پیر ککڑ شاہ کدی کتے شاہ کدی کام والی سرکار کدی بلیاں والی کیوں در در تھکے کھانا کیوں وقت منجھاؤنا او دے دوارے چل وے او دا بوہا مل او دے دوارے چل او دا بوہا مل او دے فضل و کرم دے گل مکدی بولو لا الہ لا الہ کہہ دو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ او دے فضل و کرم تے گل مکدی تے اے دنیا اس دا باغ میاں او
دا بوٹے بوٹے راج میاں اے دنیا اس دا باغ میاں او دا بوٹے ہاں او دا بوٹے بوٹے راج میاں اوہ پھیرے رت اوہ پھیرے رت اوہ لاوے پھل او دے فضل و کرم دے گل مکدی بولو لا الہ ہائے کہہ دو لا الہ الا اللہ آخری شیر کہ تیری اکھیاں وچ ہنیرائے اے تیری اکھی وچ ہنیرائے او تو او دا بن او تیرا تیری اکھی ہنیرائے او تو دا بن او تو دا بن او تیرا تو سجنا من گیلانی دی گل تو سجنا من گیلانی دی گل کہ او دے فضل و کرم تے گل مک دی بولو لا الہ کہہ دو لا الہ ہاں او دے دوارے چل او دا بوہا مل او دے فضل و کرم تے گل مک دی کرے او یو مشکلاں پل وچ حل او دے فضل و کرم تے گل مک دی جل جلالہ تمام منوالو دروشی الحمدللہ حضور اکرم خواجہ کونین فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کچھ اشعار پیش کرتا ہوں ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا بلند آواز اور بلند آواز سے خاک پاؤں کی سر پہ سجا کے ہیں خوش جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا اور ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے کتنے خوش نصیب ہیں ہم
اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بیٹھے ہوئے، ان کی سائے میں بیٹھے ہوئے، ان کی نعتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم۔ واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا۔ کچھ وہ بھی ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بیوی کے آگے بیٹھے ہیں۔ کیوں بھی ہنستے، کیوں بیوی کے آگے بیٹھنا منع جائز ہے، لیکن آپ حضرات سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں سننے ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کی نعتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم۔ واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا۔ نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت لکھ کے سنانا ہمیں مل گیا۔ تقسیم کار ہے، تقسیم کار اللہ کی طرف سے۔ نعت سننے پڑھنا بھی اعزاز ہے، سننا بھی اعزاز ہے۔ چلو پڑھنے والے کو تو یہ ہوتا ہے مجھے واہ واہ ملے گی، سننے والے کو کیا صرف ثواب۔ پڑھنے والے کو تو نفس کی کچھ تھوڑی بہت شرارت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کہے گی کیا بڑا گلا پایا، کیا شعر کیا ہے، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے نل اینڈ وائٹ بالکل کچھ بھی نہیں، نامہ اعمال کالا سیاہ۔ تو نے مجھے کب خوش کرنے کے لیے، تو نے تو واہ واہ کے لیے کیا تھا۔ لیکن آپ حضرات نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت لکھ کے سنانا ہمیں مل گیا۔ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ اور سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، سارے نبیوں کی، سارے نبیوں کی، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، اور ان کو دستار خط میں نبوت ملی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارے نبیوں کی ان کو، ہاں سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار خط میں نبوت ملی۔ للہ الحمد، للہ الحمد، للہ الحمد، ہم ان کے ہیں امتی، للہ الحمد، ہم ان کے ہیں امتی۔ اور کتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا۔ نبیوں کی تمنا تھی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی تمنا تھی، اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ یہ نعمت ہمیں نصیب ہوگی گھر بیٹھے بیٹھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت
نبوت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی۔ للہ الحمد، للہ الحمد، للہ الحمد، ہم ان کے ہیں امتی، کتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا، پڑھ دو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم، اور ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ ہائے ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا۔ تو پھر کیوں نہ مر جائیں ہم، کیوں نہ مر جائیں ہم، کیوں نہ کٹ جائیں ہم، کیوں نہ مٹ جائیں ہم، ان کے ناموس پر، اور زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ان کے یاروں کا رضی اللہ، ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا۔ کیوں نہ مر جائیں، کیوں نہ مر جائیں، کیوں نہ مر جائیں، کیوں نہ مر جائیں ہم، ان کے ناموس پر زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا۔ اللہم سیدی و مولانا، بولو اللہم صلی علی و مولانا۔ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا، نعت لکھ کے سنانا ہمیں مل گیا۔ اور بات تھوڑی سی سخت ہوگی لیکن کیا کروں، رہا بھی نہیں جاتا، تھوڑی سی ایسی تھوڑی سی a little bit، کہ جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں۔ جو حسین و
حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، اس کے حصے میں، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا۔ جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ یہ جملہ آپ کہو گے میرے ساتھ، آدھا مصرع آپ بولو گے میرے ساتھ، وہ خدا کا نہیں، وہ ارے میاں زور سے، وہ خدا کا نہیں، وہ کیا بات ہے، کھانا کھا کے نہیں آئے، ذرا زور سے کہہ دو، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، اس کے حصے میں، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد و مولانا و مولانا محمد، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، اور ان کو اللہ نے معراج کی رات کو عرش پر تھا بلایا ملاقات کو۔ ان کو اللہ نے معراج کی رات کو، ان کو اللہ نے معراج کی رات کو عرش پر تھا بلایا ملاقات کو۔ یہ بھی گیلانی، یہ بھی گیلانی، رب سے ملاقات ہے، یہ بھی گیلانی، رب سے ملاقات ہے، فرض جو پنجگانہ ہمیں مل گیا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المومنوں کی معراج کس میں ہے؟ کتنی دفعہ میں یہ بھی گیلانی، اور ان کو اللہ نے معراج کی رات کو عرش پر تھا بلایا ملاقات کو۔ یہ بھی گیلانی، یہ بھی گیلانی، یہ بھی گیلانی، رب سے ملاقات ہے، فرض جو پنجگانہ ہمیں مل گیا۔ اللہم صلی علی و مولانا و مولانا محمد، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہے خوش، گویا تاج شاہانہ ہمیں مل گیا۔ ان کو اللہ نے معراج کی رات کو
عرش پر تھا بلایا ملاقات کو، یہ بھی گیلانی رب سے ملاقات ہے، یہ بھی گیلانی اس سے ملاقات ہے، فرض جو پنجگانہ ہمیں مل گیا۔ ہم سب ادا کر رہے ہیں نا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے تو آج سے وعدہ کریں، پڑھیں گے، مل کے پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ معراج کی بات ہو رہی تھی میرے ذہن میں، نعت جو میں نے پچھلے دنوں لکھی، آج کل ہمارے بعض نعت خوان بھی پڑھتے ہیں، اس میں مختلف مضامین میں نے سمونے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کوشش ہوتی ہے کہ نعت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف حسن ظاہری کا ذکر نہ ہو، آپ کی سیرت کے بھی تمام کوئی نہ کوئی گوشہ، کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ اور اسی طرح عقائد پر میں نے توجہ دی ہے زیادہ، ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ نے بھی، میں نے بھی، کہ ہم نعت میں عقائد کی بھی بات، عمل کی بھی اصلاح اور عقائد کی بھی ہو۔ تو اس لیے اس میں چونکہ 2-3 اشعار آج کی دن کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں تو پیش کرتا ہوں، اجازت ہے؟ شاہ جی ذرا تکلیف لیجیے گا، پکڑیے 2 گھونٹ، بسم اللہ۔ تیرے شیشے میں میں باقی نہیں، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں۔ سرے یہ میں نے ایک چینل پر بھی پڑھی، اور ایک شعر اسی وقت لائیو پروگرام تھا میرا، انٹرویو چل رہا تھا میرا، تو رمضان میں، تو میں نے کہا مزاج سے ہٹ کے بھی میرا مجھ سے کچھ سوالات کریں آپ نے، تو بس مجھے ایک ہی رخ جو ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے۔ اصل مراد ہمارا میدان تو یہ ہے، اللہ کی بلندی۔ تو میں نے یہ پڑھی، اور ایک شعر اسی وقت انٹرویو دیتے وقت، وہ کون سا تھا وہ میں سناؤں گا آپ کو۔ میں نے کہا جو موقع ہے پڑھ دو، لائیو چل رہا ہے، کاٹ نہیں سکیں گے۔ سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، یہ جو طرز لگا رہا ہوں میں والد صاحب بلانے بزرگ جنہوں نے ان کو سنا ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ جو لے ہے، یہ جو طرز ہے، یہ میں ان کی لگا رہا ہوں۔ بند ہو گیا، اس کو سائلنٹ پہ لگا لیں یا بند کر۔ سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، اور وہ جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، صلی اللہ، وہ جس کا دل، وہ جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے لب پہ وہ ترانہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے، زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے،
عرض کیا کہ مدینے کیوں نہ جائیں آئیں، مدینے کیوں نہ جائیں آئیں، آئیں جائیں جائیں آئیں، مدینے کیوں نہ جائیں آئیں ہم، محبوب ہو جس جا وہاں عشاق کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا ہے۔ مدینے کیوں نہ جائیں آئیں، کیوں نہ جائیں، اللہ سب کو لے جائے، پھر لے آئے، پھر لے جائے، پھر لے آئے، اور پھر جب آخری وقت آئے تو وہیں پہ رکھ لیں۔ مدینے کیوں نہ جائیں آئیں ہم، محبوب ہو جس جا وہاں عشاق کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا ہے۔ سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے۔ دو تین واقعات ہیں سیرت پر جن پر تھوڑی سی بھی نظر ہوگی، تھوڑی سی اشارے دوں گا، اشارے دوں گا، اشاروں سے آپ نے بات سمجھنی ہے کہ شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی، شب ہجرت، شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی، تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے۔ شب ہجرت ضرورت جب پڑھے ان کو سواری کی، تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے، تو یار غار کا، اور اٹھانے کو تھا سر سجدے سے، توجہ، اٹھانے کو تھا سر سجدے سے، اٹھانے کو تھا سر سجدے سے، لیکن پشت اقدس پر نواسا آ کے چڑھ جاتا ہے، نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اٹھانے کو تھا سر، اٹھانے کو تھا سر سجدے، پشت اقدس پر نواسا آ کے چڑھ جاتا ہے، نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اور نہیں جائیں گے تنہا چھوڑ کر سید کو کربل میں، نمی کی رات ہے، نمی کی آج والی رات، چراغ گل کر دیے جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں جو جانا چاہے چلا جائے، صبح بڑا سخت معرکہ ہے، صبح حیا آئے گی جاتے ہوئے، آنکھوں کی حیا مانے ہوگی، اجالے میں جاتے ہوئے، اندھیرے میں آہستہ آہستہ چپکے سے میری بزم سے نکل جائے جو جانا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد چراغ دوبارہ جلائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں گیا، ایک بھی نہیں اٹھا، کیوں؟ نہیں جائیں گے تنہا چھوڑ کر سید کو کربل میں، مریں گے ساتھ ہی پورا گھرانہ ٹھہر جاتا، مریں گے ساتھ ہی پورا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے۔ نواسا آ
آکے چڑھ جاتا ہے نانا ٹھہر جاتا ہے. اور وہ شعر جو میں نے اسی وقت بنایا ان دنوں میں چل رہا تھا ناموس رسالت والا معاملہ کہ کوئی گستاخ جب اٹھے تو اسلامی حکومت پر کوئی دجال کوئی کذاب کوئی گستاخ جب اٹھے تو اسلامی حکومت پر وہی گستاخ کی گردن اڑانا ٹھہر جاتا ہے. وہی گستاخ کی سزا کیا ہے؟ سر وہی گستاخ کی دجال کی غضاب کی گردن اڑانا ٹھہر جاتا ہے. سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا. میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانا. میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانی. صدف میں جس طرح موتی کا دانہ ٹھہر جاتا ہے. صدف میں میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانی کہ جیسے سیپ میں صدف کا بعض لوگوں کو نہیں پتا چلا ہوگا میں ترجمہ کہ جیسے سیپ میں موتی کا دانہ ٹھہر جاتا ہے. مدینے کیوں نہ جائیں آئیں ہم محبوب جس جا وہاں عشاق کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا ہے. سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے. زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ کنڈی ہل رہی تھی پانی چل رہا تھا بستر گرم تھا. زمانہ روک دیا گیا. زمانہ شاہ جی سنجارے سے میرا آئدہ واقعہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بڑا سمجھایا. زمانہ روک دیتا زمانہ روک دا. دیہاتیاں نو پوچھیا سناؤ بھی پتا چلیا کہ میں روکے گا. کائی نہ سانو کی پتا کہ میں روک گیا زمانہ. پھر شاہ جی نے تڑپ کے مصرع پڑھیا دوڑا پڑھیا کہ تیرے لونگ دا پیال لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لئے. کہنے ڈاڈی سمجھ لگتی شاہ جی ڈاڈی سمجھ لگتی حالیاں نے حل ڈک لئے. کائنات روک دی. پچھلے دنوں ٹی وی تے خبر چل رہی سی بلکہ رپورٹ دے رہے سی کہ بچی ہے 35 سال ہو دی عمر لیکن وہ 1.5 سال دی اتے آکے اتے وقت رک چکے ہیں. فیڈر نل دودھ پینی نہ وہ دا دماغ ود رہا نہ وہ دا قد ود رہا. 35 سال ہو گئے. اندازہ لگاؤ کہ باقی سارے بچے 35 سال دے بال بچے والے بڑھ گئے تھے. وہ بسترے دوتے پئی گئی دودھ پندی پئی کنی عمر 35 سال. وہ دیتے پوری کائنات پورا زمانہ پورا وقت روک دیتا. میں کہ اللہ اپنے نبی دے معجزات نو سائنس دے ذریعے ثابت کر رہے ہیں اور وقت ثابت کر رہے ہیں جو انہاں معجزات نو انہاں کرامات نو. یہ فرمایا شہی پا جی بس ٹائم میرا مرزے والا کیا بات ہے. 3-4 شعر میں پڑھ دیتا ہوں. میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے.
ہجر کی دھند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے ہجر کی دھند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے اور اے خدا جسم پر بازوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے کیوں بھئی تجھے پر کیوں لگا میں نے تجھے بازو دیے پر کیوں مانگ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے میں کیا کہنے والا اے خدا اے خدا جسم پر بازوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب وہ مدینے بسیرا تو کیا بات ہے دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب وہ مدینے بسیرا تو کیا بات ہے ہجر کی اور اے رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان ایک ہوتا ہے رشک کرنا ایک ہوتا ہے حسد کرنا حسد کس کو کہتے ہیں حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے جل جانا سڑ جانا بھج جانا ہائے ہائے اینو کیوں مل گئی اینو کیوں مل گئی ہے مینوں ملنی چاہیے یہ ہے حسد اور رشک اچھا ماشاءاللہ اللہ تیرے صدقے جمع تو انہوں میں چیز دیتی ہے تیرے قربان جمع میں نے بھی دے دے یہ ہے رشک کرنا رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات صلی اللہ کیا بات ہے اور اے خدا سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا بغیر آنکھوں کو جھپکائے بغیر ٹکٹکی باندھ کے متواتر دیکھتے رہے انگلش میں جیسے کہتے ہیں to gaze at متواتر کیا کہہ رہا تھا ماں کہ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں لب پہ صلی علیہ کا میرے ورد ہو اور دم نکل جائے میرا تو دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے اور اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی اے خدا
اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے اعمال میرے پاس کوئی بھی نہیں نیک دامن تہی خالی دامن نامہ اعمال سیاہ ہوگا میرا لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں ٹھیک ہے میں نے سنت کے خلاف ساری زندگی گزار دی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف اپنی زندگی گزار دی لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں کوئی ملجا و ماوا بھی تو کوئی اور نہیں ہے اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی اللہ اکبر صلی اللہ مستحق تو نہیں میں اس انعام کا فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے اور روز محشر کرم ہو یہ سلمان پر جب پریشان کھڑا ہو میزان پر آئے روز محشر کرم یوں ہو روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر آکے خود وہ فرشتوں سے کہتے ہیں وہاں آکے خود وہ فرشتوں سے کہتے ہیں وہاں یہ ثنا خاں ہے میرا تو کیا ہائے یہ ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اچھا جی بات یہ ہے کہ میں اب آخر میں مرزے کی تصویر سامنے آپ کے پیش کرنا چاہوں گا بلکہ مولانا کا حکم ہے کہ وہ ضرور سنائیے گا چونکہ وہ طنز و مزاح کے حوالے سے ہے اور مرزے کی شخصیت تھی بھی ایسی ہی کہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ الفاظ جو ہیں اس کی شان کے مناسبت سے جو ہو وہ میں پیش کروں لیکن میری کوتاہ خیالی جی اور کم بینی مجھے اس سے زیادہ بہتر الفاظ مل نہیں سکے اور وہ بھی پھر میں نے اپنی زبان سے ادا کرنے کی بجائے اس کے خلیفے اور اس کے استاد نور دین کی زبانی جو کچھ ہلکے پھلکی وہ اس کی زبانی ہے میری زبانی نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ میری بخشش کے لیے صرف یہ نظم کافی ہے اور کوئی میرا عمل پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو رحمت سے امید تو ہے کہ اللہ قبول کرے لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ یہ ضرور قبول ہوا ہوگا اور اس کی ٹریننگ مجھے یعنی یہ طنز و مزاح کی یہ مزاح کہنے سے مجھے ملی اور میں نے اس کو ٹھیک ہے وہ بھی ہمارا ایک پہلو ہے مختلف چینلوں پہ میں طنز و مزاح کے حوالے سے آتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں بھی اپنا کوئی پیغام طنز و مزاح کے حوالے سے ہی چلا جائے ٹھیک ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں سامنے جو ہماری خواہی ناخواہی مخلوط قسم کا مجمع ہوتا ہے لیکن ہماری تو کوشش نہیں ہوتی نہ خواہش ہوتی کہ یہ مخلوط ہو پھر سوچتے ہیں کہ یہ میدان خالی تھا ان چینلوں پہ ملحد لوگ ملحد شاعر بہت گستاخی کر جاتے تھے لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا
تو بزرگوں نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اس حوالے سے اس میڈیا میں اپنے آپ کو داخل کیا، اور مسکت جواب آپ نے دیے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب کون دے گا، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہیں۔ جیسے ایک مثال میں دے دیتا ہوں، ایک شاعر آیا کہ اللہ میاں اپنی دنیا ویندا جا، تینوں دھی ویاڑی، اللہ نوں کہندا تینوں دھی ویاڑی پیندی، نانکی چھک بنیانی پیندی، پھر میں ویندا تیرے چا اللہ میاں تھلے آ، حول ولا قوت الا باللہ۔ الو کے کان، تجھے اللہ کی ذات ملی مذاق کے لیے؟ اب باقی ہنس رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ہنس رہے ہو، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کہتا نہیں جی میں تو اللہ دے نال ذرا پیار دیاں گلاں، میں کہ یہ پیار دیاں گلاں ذرا ایس ایچ او صاحب نال ذرا جا کے کر کے دکھاؤ، تھانے دار صاحب نال کر کے دکھاؤ۔ اللہ دے نال اللہ دے ہر جگہ موجود ہے، تسی صرف ایتھے ہو، اللہ تانوں نہ اپنے کول بلا لے بجائے دے کہ تسی اللہ نوں کہندے تھلے۔ تو پھر میں نے وہاں پر شعر سنا۔ اسی طرح ایک آیا کہتا مولوی اور میں اور فیشنیبل لیڈی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں گفتار کے رسیا دونوں ہی، دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تیری یہ مجال۔ میں نے کہا کہ ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائیں چے گندے، فیشن زدہ لیڈی سے نہ کر میرا تقابل، اس کے تو یہ لڑکوں کو پھنسانے کے ہیں پھندے۔ جو آپ مل گیا نا اس کو۔ تو اسی طرح بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے پڑھا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ ایڈٹ کر دیں گے، نہیں لگائیں گے، لیکن وہ لگا دیا۔ امریکہ کے خلاف میں نے ایک نظم پڑھی، وہ چل گئی پوری کی پوری۔ اس میں میں نے ریمنڈ ڈیوس کا حوالہ دیا، عافیہ کی باتیں کی، سب کچھ، تو وہ پوری چلی۔ تو اسی طرح پچھلے دنوں ایک مشاعرہ تھا ٹی وی کا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ہنسا لوں، رلا تو لیا ہے، تھوڑا سا ہنساؤں گا، مرزے کی باری آ رہی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اپنا سب چھینکے مار مار کے ہلکان ہو گئے، سب چھینکے مار مار کے ہلکان ہو گئے، نیٹو کے فوجیوں کی وہ حالت بگاڑ دی، افغانیوں کے ہاتھ میں امریکی آ گئے، ڈھا کر زمین پہ ناصفوں میں نسوار چاڑ دی۔ ان پینٹ شلوار والے غازیوں کو موقع مل گیا، ان پینٹ والے فوجیوں کی پینٹ پھاڑ دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی یہ مسجد بھی نہیں ہے، اگر مسجد بھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے، صبح کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھتے تھے، صحابہ کرام ان کو مزاحیہ اشعار سناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کچھ لگا بھی دیتے تھے، کوئی مصرع۔ آپ یہ حضرت مولانا کاندھلی یوسف کاندھلوی کی کتاب دیکھیں صحابہ پر جو انہوں نے لکھی ہے، کیا نام ہے اس کا، حیات الصحابہ، اس میں یہ واقعہ لکھا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر سے۔ تو یہ مسجد میں بیٹھ کر مزاح ہو رہا ہے، تو یہ تو پھر مدرسہ ہے، زور سے ہنسو، کبھی کبھی مزاح کی سنت کو تازہ کیا کرو، ہر وقت روتے نہ رہتے، دوستوں میں ہنسو ہنساؤ، خلوت میں رو، رات کو اٹھو پچھلے پہر، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھو، پھر گڑ گڑاؤ اس کے ساتھ، دوستوں میں ہنسو، پہلے ہی آزردہ ہیں اور آزردہ مت کرو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مرزے کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انتھر پہ آہستہ آہستہ یہ سنائی، جب یہ میں نے سنائی تو پھر مت پوچھو میرے ساتھ کیا کیا انعامات پیش آئے، کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیا کیا بشارتیں ملی، اور پھر میں نے یہ وعدہ کیا کہ جہاں میں پہلی دفعہ جاؤں گا وہاں یہ ضرور سناؤں گا، چشتی صاحب حکم دیتے نہ دیتے میں نے سنانی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ آیا کہ عرض کیا کہ گام میں نو سی لگیاں 100 بیماریاں،
گامے نو سی لگیاں 100 بیماریاں تائیوں سی حکیم نور دین نال یاریاں تے سب کولوں پیڑا اینو لگیا سی مرض ہر 3 منٹ بعد موتنا سی فرض ہر 3 منٹ بعد موتنا سی فرض دن وچ 100 وار جاندا لیٹ کنی وری سیرت المہدی مرزا بشیر الدین محمود دے پتر نے کتاب لکھی باپ دے سیرت لکھیا دن میں 100 مرتبہ کم از کم سبحان اللہ دن وچ رات دا بھی ملاؤ نال 100 دفعہ رات والا 200 دفعہ بن گیا کہ نہیں دن وچ 100 وار جاندا لیٹرین سی بندہ سی کہ پانی کڈن والی مشین سی بندہ سی کہ پانی کڈن والی مشین سی قومے نو سی لگیاں 100 بیماریاں بوجھے وچ مرزا سی شیشہ ایک رکھدا گھڑی موڑی اودے وچ بوٹھا سی او تکدا تے ہر ویلے نال دے رہندا دین سی پٹھی مت دین والا ایو ہی لئین سی پٹھی مت دین والا ایو ہی لئین سی مرزے نے غور نال شیشے وچ گھوریا کہن لگا ایک گل دس مینوں نوریا کہن لگا ایک گل دس مینوں نوریا دنیا چ کوئی میرے جیا سونا ہوے اور پھٹے منہ مرزے تے لعنت مرزے تے لعنت گستاخ تے لعنت دجال تے لعنت دجال تے لعنت مردود تے لعنت کذاب تے لعنت بے شمار دنیا چ کوئی میرے جیا سونا ہوے گا میتھوں ود جگ وچ من مونا ہوے گا مینوں انج لگے میری اکھ ہوراں جئی اور مینوں انج لگے میری آنکھ ہوراں جائیے مصری حسینہ کہلو پتراتے گئی ہے مصری حسینہ کہلو پتراتے گئی ہے مرزے نو دتا ہے جواب نور دین نے مرزے نو دتا ہے جواب نور دین نے تیرے تو تے ریچھ تے لنگور بھی حسین نے کوئی اسی کی کریے استاد جو مرضی کہہ لے تیرے تو تیرے تے لنگور بھی حسین نے اتوں پاوے کئیے حور سن لگنا اتوں پاوے کئیے حور سن لگنا لوکاں کے پاوے کئیے حور سن لگنا سچ دساں وچوں پورا سور سن لگ تاڑے ہسن دا مزہ نہیں آ رہا جڑا سب تو زیادہ ہسے گا بغیر حساب کتاب جنت انشاءاللہ اس ملعون دے جتنا ہسو جتنی تضحیق کرو گے جتنی توہین کرو گے جتنا ادھا ٹھٹا اڑاؤ گے جتنا مزاق اڑاؤ گے اللہ نور و حبیب محمد نہیں پسند ہوگا انشاءاللہ اتوں پاوے کئیے حور سانو لگنا سچ دساں وچوں پورا سور سانو لگنا گیلو پترا دے نال تیرا کی مقابلہ کتھے او حسینہ کتھے بوٹھی تیری پاگلا او دوویں آپس وچ نہیں ملدیاں اکھیاں اور تیریاں تے دوویں آپس وچ نہیں ملدیاں اکھیاں چ گداں گداں اُتے بہن اکھیاں چ گداں گداں اُتے بہن مکھیاں پورا جوڑا شک نہیں پورا مینوں پک کے پھسے ہو سموسے وانگو تیرا اے نک کے او پھسے ہوئے سموسے وانگو تیرا اے نک کے شاہ سچ کہندا سی نہ منہ اے نہ متھا اے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سید عطا اللہ شاہ بخاری حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی حضرت سید انور شاہ صاحب کاشمیری سید انور شاہ صاحب کاشمیری دونوں حضرت شاہ جی دے پیر سنائی شاہ جی دے پیر بھی سی تے حضرت انور شاہ صاحب تے حضرت نے بیعت جہاد بھی امیر شریعت تے حضرت نے لقب دیتا اور فتنے دا تعاقب کران واسطے حضرت دی توجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحم اللہ نے شاہ جی دے پیر پہلے پیر حضرت امیر شریعت دی پیر میر علی شاہ صاحب سن گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہوں نے کیا سی عطا اللہ شاہ میں فتنہ دیکھنا
دا مقابلہ تو کرنا ہے۔ تو شاہ سچ کہندا سی نہ منہ ہے نہ متھا ہے، انج لگدا ہے جویں جن پہاڑوں لتھا ہے، انج لگدا ہے جویں جن پہاڑوں لتھا ہے، کہن لگا مرزا میری بےزتی نہ کر روئے، کہن لگا مرزا میری بےزتی نہ کر روئے، میں تیرا نبیاں نو رب کولوں ڈر روئے، نبیاں دے نال نور دینا انج بولنا، نبیاں دے نال نور دینا انج بولنا، دوزخ وچ جانا ہی تو کفر انج تولنا، دوزخ وچ جانا ہی تو کفر انج تولنا، نور دین بولیا تو بندہ اے بتاؤں، نور دین بولیا تو بندہ اے بتاؤں، میری بلی میرے اگے گاری 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 گاری، او میری بلی او میرے اگے گاری گاری گاری، کنجرا بنایا تینوں میں تے نبی ہے، تیرا کی کمال سوچے آئے کدی ہے، نبی تینوں چنیا انگریز بے ایمان، ملکہ وکٹوریا ہوئی مہربان، میرے ہی مشورے نال دا تیرا چلیا، او میرے روب پاؤن لگے تو، میرے ہی تے روب پاؤن لگے تو دلیا، توبہ توبہ اے بھی آونا سی دور، میرے تیرے میرے جھوٹے اپنے تو ٹور، کجے بھی نہیں چھڑ دا میریاں تے تھیریاں، گلاں وچ بڑیاں دی شوگر ہتھوں تیریاں، اکیلو پترہ دے نال تیرا کیوں کا، کتے تو ہتھے کتے ہو حسینہ کیلو پترہ، شرم تے نہیں آؤں دی کسیٹی دے آ پترہ، مرزری مانا نا کی گھسیٹی، شرم تے نہیں آؤں دی گھسیٹی دے آ پترہ، کتے تو تے کتے ہو حسینہ کیلو پترہ، شرم تے نہیں آؤں دی گھسیٹی دے آ پترہ، تینوں ایک خیال کیویں آیا کہ تو اوے، الو دے آ پٹھیا تو الو دا بھی پیوے، الو دے آ پٹھیا تو الو دا بھی، اے الو دے آ پٹھیا، میں نہیں کہندا وہ کہہ رہا نور دین، میں نہیں کہندا، میں دے انہی کہنا ہے کہ واہ گی لانی کی لطیفہ تو سنایا ہے، رب دی سو ساڑھے رب دی سو سن کے تے بڑا مزہ آیا ہے، نالے رب دی سو سن کے رب دی سو ساڑھے تو ایمان نو بچایا ہے۔ یہ میں کیوں لکھیا سی؟ میں جا رہا سی کالج دے دروازے دے گزریا ہے دوستوں دے نال، تے ایک شیخ پورے گورنمنٹ کالج دے باہر ایک لڑکا جا رہا سی، میں کہا بیٹا بات سن، کہنا جی، میں کہا مرزا غلام احمد قادیانی نو جاننا ہے؟ کہنا نہیں جی میں تھے نواں آیا ہے، میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس بچے نو جنت چوں جہنم چ لے جانا کتنا آسان، ایک چاہ دی پیالی دے اتے ایمان روڑ کے لے جاندے نے، اپنی ویب سائٹس تے لے جاندے نے چاہ دے نال، اور اپنی چینلز دے اتے لے جاندے نے، اور پھر لالچ نوکری اور چھوکری کڑیاں کی منڈے کی اس طرح قابو کر دینے، اس کر کے ضرور دسیا کرو اپنی اولاد میں، سمجھاؤ لا نبی بعدا ولا رسول بعدا ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے وقت ٹائم دیکھ لینا انشاءاللہ پھر